نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ پیار کس سے ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ امتی کی ساری زندگی یہ دوڑ رہتی ہے کہ میں کسی طریقے سے قرب مصطفیٰ کو پاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم مجھ پہ ہو تاکہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی میرے معاملات سنور جائیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے کسی کے لیے کہ حضور اسے اپنا محبوب کہیں اور قیامت کے دن اسے سب سے زیادہ قریب بٹھائیں۔ تو کریم فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میرا محبوب کون ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ اور یہ بات حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمائی۔ فرمایا جانتے ہو میرا محبوب کون ہے؟ جانتے ہو قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ حضور تو اشارتاً بھی کوئی بات کریں تو بڑی بات ہے، 3 بار ایک بات کو دہرا کے محبوب نے فرمایا میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہیں۔ ساری محنت اپنے ظاہر پر نہ کریں، سارا وقت کپڑوں کو سجانے سنوارنے میں نہ گزار دیں، سارا ٹائم اپنی تصویروں کو درست کرنے میں ضائع نہ کر دیں، اپنے رویوں کو، اخلاقیات کو، اپنے معاملات کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی روزمرہ کی زندگی کو اچھے طریقے سے آراستہ کریں، مزین کریں۔ اور چند ایک چیزیں تو ایسی ہیں جن پر اور زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک اہم چیز جس کی طرف میں آپ کا اشارہ کرنے جا رہا ہوں، وہ اہم چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ہماری طبیعت کے اندر درگزر کتنا زیادہ ہے، معاف کرنے کا مزاج کس حد تک ہے۔ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ صرف میرے معیار کے مطابق چلیں، میری طبیعت کے مطابق ڈھلیں، تو پھر تو میں ان کے ساتھ وقت گزارنے کو تیار ہوں، لیکن اگر ہمیں کبھی سامنے والے کی طرف سے مخالف رائے کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کبھی وہ کچھ اپنی بھی رائے رکھتا ہے اور کچھ اپنی بھی مجبوریوں کا اظہار کرتا ہے تو ہم درگزر کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ بنایا ہے۔ انسان کے اندر بحیثیت انسان خامیاں بہرحال باقی رہتی ہیں، تو چونکہ اس میں خامیاں باقی رہتی ہیں تو ہمیں اس کی خامیوں، غلطیوں اور بشری کمزوریوں سمیت اس سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ کوئی غلطی ہی نہ کرے، اس کے اندر کوئی کمزوری ہی نہ رہے، کوئی اس کے اندر بشری تقاضا باقی نہ رہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مطالبہ ہی سرے سے غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل معصوم تو فرشتوں کو بنایا ہے، فرشتے معصوم ہیں، اور اشرف المخلوقات اللہ نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ آزمائش رکھی ہے، تو انسانوں کے اندر کمزوریاں رہیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ اپنا غصہ نکالنے پر قادر بھی تھا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اللہ اس کے دل کو امن سے بھی بھر دے گا اور ایمان سے بھی بھر دے گا۔ نہیں، غصے کو کنٹرول کرنا ایمان کی مضبوطی کا باعث بنتا ہے۔ ہوں گے کچھ لوگ بیچارے جو کمزور ہوں گے، کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ کا غصہ سہتے ہوں گے، یا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت بے پناہ کرتے ہوں گے، اس لیے آپ کا غصہ برداشت کرتے ہوں گے۔ لیکن حضور نے جو ہمیں اخلاقی رویے سکھائے ہیں ان میں تو محبوب نے فرمایا وہ پہلوان ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو، غیظ و غضب کو وہ ذرا سنبھال کر رکھے۔ ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، بہت ساری باتیں ہیں جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن چونکہ مومن ہیں، حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کو بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ بولیاں بول لیتے ہیں لیکن چونکہ اندر ایک مومن بستا ہے، حضور کا غلام بستا ہے، تو پھر دل پچھتاتا ہے، سینے میں بات کھٹکتی ہے۔
میرے بھائی بہت پہلے سے اپنے اوپر کنٹرول کریں، اپنے آپ کو غیظ و غضب سے، ناراضگی والے جملے بولنے سے بچائیں۔ ہاں بالکل ناراض نہ ہونا بھی زیادتی ہے، ناراض ہونا بھی چاہیے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے، سخت شدت کے ساتھ غصہ کرنا چاہیے، پر کب؟ جب اللہ کی حدوں کو توڑا جائے، جب شریعت کی مخالفت کی جائے اور بے جا دین کی باتوں کو چھوڑا جائے، اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہو۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی اپنی ذات کے لیے حضور ناراض نہیں ہوئے، لیکن اگر اللہ کی حدیں توڑی جاتی تھی تو ناراض ہوتے تھے۔ چاہیے نا والد کو کہ بیٹا جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے تو ناراض ہو، بیٹی پردہ نہ کرے تو ناراض ہو۔ چاہیے نا اسے کہ اگر اس کے گھر کے اندر کوئی غیر شرعی کام ہو رہا ہو تو وہ ناراضگی کا اظہار کرے، حکمت کے ساتھ سمجھائے، دانائی کے ساتھ تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرے۔ آپ کا دل اس وقت پوری طور پر ناراض ہو جب آپ شریعت کی مخالفت ہوتے ہوئے دیکھیں۔ 10,000 گم ہونے پر تو جس کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن نماز ظہر قضا ہونے پر جسے کوئی اثر نہیں ہوتا، جو چند منٹ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ نوکری سے لیٹ ہو تو احساس پیدا ہوتا ہے، لیکن کئی دن بیت گئے فجر نہیں پڑی، کتنے دن گزر گئے سویرے اللہ کی بارگاہ میں نہیں اٹھا، توجہ نہیں ہوتی۔ 2 حدیثیں اکٹھی عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے ان دونوں روایات پر غور کرنا ہے۔ ایک قاضی اجاز رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں لکھی اور ایک امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں نقل فرمائی۔ صحابہ فرماتے غزوہ احد کے موقع پر ہم نے نبی پاک علیہ السلام کے رخ زیبا پر خون بہتا ہوا دیکھا، کفار نے سنگ باری کی، تکلیف دی حضور کو، مقدس رخساروں پر خون بہا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ دعا کرے نا یہ برباد ہو جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے لان تان کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا، مجھے رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ اور نبی کریم نے دعا فرمائی یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما۔ اس موقع پر جب حضور کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی ہے، مقدس چہرہ نور پر خون بہ رہا ہے اور صحابہ کے کلیجے پھٹ رہے ہیں، اور احد کے میدان میں حضور کا وہ رنگین چہرہ خون سے بھرا ہوا دیکھ کر طبیعتیں مچل رہی، تڑپ کے عرض کی حضور کریں دعا یہ تباہ ہو جائے۔ فرمایا نہ بھائی، وہ لان تان کرنے والا نہیں، مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، غزوہ خندق کے موقع پر جب دشمنوں سے دفاع کرتے وقت نماز عصر مسلمانوں کی قضا ہوئی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کے عرض کیا، کہا اے اللہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری نماز عصر لیٹ کی، ہماری نماز لیٹ کر دی، صلاۃ وسطیٰ لیٹ کر دی۔ ہمیں تیرے حضور جھکنا تھا، ہمیں وہ نماز پڑھنی تھی جو بڑی قیمتی ہے، نماز عصر انہوں نے ہماری نماز لیٹ کر دی، ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ حضور کا سارا چہرہ لہو سے بھرا ہے، پر ذات کے لیے دعا نہیں کی کہ یہ تباہ ہو جائیں، پر ایک نماز لیٹ ہو گئی۔ صحابہ کی عصر قضا ہوئی تو کریم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ بھر ان کے پیٹ آگ سے۔ او سنگیو، آؤ یارو اپنا اخلاق تو دیکھیں، میری بھی فجر قضا ہے، میرے پتر کی بھی قضا ہے، میری جوان بیٹی بھی جم کے سو رہی، کبھی ماتھے پر شکن تک نہیں آئی، لیکن میری روٹی لیٹ ہو جاتی ہے تو میں سارا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہوں، زمین آسمان ایک کر دیتا ہوں۔ میرے بچے، آپ کے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے وہ پوری طرح بری سوسائٹی کا شکار ہو جائیں اور وہ جانے کس کس گناہ میں لگ جائیں، معاذ اللہ شکن تک نہیں آتی، لیکن میرے کپڑے وقت پر استری نہیں ہوئے، مجھے ٹائم پر فلاں چیز نہیں دی گئی، آسمان سر پہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضور نے تو ہمیں یہ اخلاق سکھایا ہے کہ لہو سے تیرا وجود بھی ذات کے لیے بھر دیا جائے تو زبان سے لان تان نہ کرنا، یہ تیرے نبی کا طریقہ ہے۔ ہاں
اس شخص سے بچنا جو تیری نمازوں کو قضا کرنے کا ذریعہ بنے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تیرا رویہ سخت ہونا چاہیے، جہاں تیری عبادات، تیری اللہ کی بندگی داؤ پہ لگتی تجھے نظر آئے، خدا را دین کا مزاج تو سمجھے، ہم کس طرف چلے۔